بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اے ہمارے پروردگار وبعث فیہم ان میں بھیج. یہ ہم کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ ہے بات. ربنا وبعث فیہم، اللہ ان میں بھیج. یہ ان میں سے کون مراد ہے بھائی؟ امت مسلمہ. کہ امت مسلمہ میں بھیج. کس کو بھیج؟ عرض کرتے ہیں کہ رسولن، ایک رسول کو. نکرہ آ گیا نا. ایک تو رسولن سے ویسے بھی مانا ایک رسول کے بنے، اور تنوین نے اس کو اور تاکید دے دی اور تائید ہو گئی کہ ایک رسول اللہ ان میں ایسے بھیج، منہم جو ان میں سے ہوں. پھر وہی بات آ گئی کہ امت مسلمہ میں سے. دعا کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں نے دعا مانگی کہ پروردگار اس مسلمان امت میں سے ہماری جتنی ذریت نسل سے مسلمان رکھ، اور اللہ ان میں سے ایک رسول کو بھیج. تو پھر رسول جو آنے چاہیے تھے وہ ایسے ہونے چاہیے تھے جو ابراہیم کی بھی اولاد میں سے ہوں اور اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ہوں. دعا تو انہوں نے مانگی ہے. اسحاق علیہ السلام، انہوں نے تو دعا میں شرکت ہی نہیں ہے، وہ تو یہاں تھے ہی نہیں. تو ان کی اولاد میں آخری رسول کہاں سے آ جاتے؟ سمجھ آئی بات؟ جھگڑا چل رہا تھا نا یہی کہ انہوں نے کہا کہ آخری نبی جس نے آنا تھا رسول، وہ ہمارے ہاں آنا چاہیے تھا. ہمیشہ بنی اسرائیل میں رسول آتے رہے، اور اب آخر پہ پہنچ کے بنی اسماعیل میں سے ایک آدمی اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں. تو بنی اسماعیل کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، کیونکہ پچھلے 3000 برس سے رسالت پیغمبری وہ بنی اسرائیل میں ہی چل رہی ہے. حتیٰ کہ آخری آدمی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئے. اب ایک آدمی بنی اسماعیل سے اٹھتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے رسالت دے دی، ہم کیسے اسے مان لیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انہوں نے اس وقت دعا مانگی تھی، اور اس دعا میں اسماعیل بھی شریک تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی شریک تھے. تو اب رسول ایسا کوئی نہ کوئی تو آنا چاہیے تھا نا، جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی پوتا ہو اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بیٹا ہو، یہی نسل آگے چلے، اسحاق علیہ السلام والی نسل میں نہیں. تو پھر وہ ایک آدمی کون ہے بتاؤ؟ دیکھا کیسا منطقی جواب ہے. اس لیے یہ جو دعا ہے، اس سے ملتی جلتی چیز تورات میں بھی آئی ہے، بائبل میں، اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بنی اسماعیل میں ایک رسول نے آنا ہے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی ہے. اب وہ کون ہو سکتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور میں وہ ہوں جسے اس کی ماں نے خواب سے پہلے جو چیز دیکھی تھی وہ میں ہی. رؤیا التی امی اراہا، میری ماں کو جو خواب دکھایا گیا تھا والدہ ماجدہ کو، میں اس کی تعبیر. یہ ہے. دیکھا آپ نے، ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ جو اوپر آیا لفظ کہ من البیت و اسماعیل اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ اسماعیل تھے. وہ یہاں آ کے کام آتی ہے بات. اگر حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی امت میں، ان کی نسل میں کوئی آ جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے ایسی چیز کی ہے کہ یہاں باندھ کے رکھ دیا اس بات کو کہ سوائے اس کے کوئی ایک رسول تو آنا ہی ہے. اب بتاؤ بنی اسماعیل میں کون آیا؟ تو سوائے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بنتا ہی نہیں. انہوں نے کہا پروردگار اس امت مسلمہ میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے. پہلی بات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ قرآن کی تعلیم دے انہیں، کتاب کی. وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پروردگار ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بلا شک و شبہ تو ہی ہے، تیری ذات ہے جو سب پر العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں کو تو جانتا.
یہاں پہ آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالی کے نام جتنے آ رہے ہیں یہ سب کے سب ال کے ساتھ آ رہے ہیں. کئی جگہ پہ اللہ کے نام بغیر ال کے آتے ہیں. سمیع بصیر ایسے بھی آ جاتا ہے نا, یہاں پر ہر جگہ ال کے ساتھ السمیع العلیم, التواب الرحیم, العزیز الحکیم. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتانا ہے کہ اتنی توحید رچی ہوئی تھی ان لوگوں میں, شرک کے اتنے خلاف تھے کہ وہ کہتے ہیں انکا انت اللہ, بلا شک و شبہ آپ اور آپ ہی آپ ہیں اللہ, العزیز جو غالب ہیں, اور تیرے غلبے کے علاوہ دنیا میں کسی کا غلبہ نہیں, کسی میں طاقت نہیں. الحکیم, اور اللہ حکمت بھی ختم ہے تجھ پہ, پروردگار تیرے علاوہ کوئی ایسا حکیم بھی نہیں, دانا بھی نہیں, ہر چیز تیرے ہی ساتھ. خاص ترائے امتیاز ہے توحید حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, جس کی ساری زندگی شرک کے خلاف جدوجہد میں گزری ہے. وہ کیسے ان باتوں کو بار بار اللہ کے سامنے عرض نہ کرے؟ اسی لیے یہ ہر جگہ ملے گا آپ کو. تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار چار چیزیں ہوں, یتلو علیہم آیاتک, تیری آیات ان پر پڑھے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم دے, والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور اللہ ان کا تزکیہ کرے. یہ آیت ایک اور جگہ بھی آئی ہے, سورہ آل عمران دیکھیے آپ, وہاں پہ بھی آئی ہے. سورہ آل عمران چوتھے پارے میں, چوتھے پارے میں تیسری سورت ہے یہ, اور 164 نمبر آیت ہے اس کی. ملی لقد من اللہ علی المومنین, اور اللہ نے بہت ہی احسان کیا ایمان والوں پر. 164 لقد من اللہ علی المومنین, اور اللہ تعالی نے بہت ہی احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب اللہ نے ایک رسول کو بھیجا. یہاں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پیچھے بھی لفظ دیکھتے جائیے. انہوں نے دعا کیا مانگی ہے؟ انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا, ایک رسول بھیج. اللہ نے فرمایا رسولا, ہم نے ایک رسول کو بھیجا. دعا پوری ہوئی نا ان کی. من انفسہم, اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا, رسول بھیجا من انفسہم, انہی میں سے. انہوں نے کہا تھا رسول منہم, اللہ امت مسلمہ میں سے. اللہ نے کہا امت مسلمہ میں سے بھیجا ہے. علی المومنین, ایمان والوں پر احسان کیا. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, وہ کیا کرتا ہے؟ آیات کی تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے, ان پر پڑھتا ہے, خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں پہلی چیز کہی تھی کہ یتلو علیہم آیاتک, اللہ تیری آیتیں پڑھ کے انہیں سنائے. دوسری بات یزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر یہ بات کہی تھی وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کریں, انہیں پاک کریں. ہے نا؟ سمجھ آ رہی؟ اچھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں تعلیم دیں کتاب کی اور حکمت کی. دیکھ لیجئے کہ انہوں نے عرض کیا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے کہا اور وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی اور حکمت کی. چاروں چیزیں جو انہوں نے مانگی تھیں, چاروں چیزیں اللہ نے یہاں پہ جمع کر دی. اس مقام کو رکھیے گا اپنے پاس ہی. اب آپ آل عمران کے بعد ایک اور آیت دیکھیے, سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں, سورہ جمعہ میں آیت دیکھیے, اور ترتیب کو ذرا خیال میں رکھیے کہ ترتیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کیا ہے اور ان دونوں آیتوں میں کیا ہے. سورہ جمعہ 28واں پارہ ہے, 62 نمبر 62 نمبر سورہ ہے, اور اس کی سیکنڈ آیت دیکھیے, دوسری. ملی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اور وہ اللہ کی ذات جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں, امیوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہاں بھی یہ کہا تھا نا رسولا منہم,
یہاں بھی آ گیا یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی آیات کو. ہر جگہ پہلے آیا ہے کہ اللہ کی آیات کو تلاوت کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے یہی مانگا ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ آیا ہے، یہاں بھی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ وہ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں. یہی ترتیب سورہ آل عمران میں بھی ہے نا، دوسرے نمبر پہ. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جہاں پڑھ رہے ہیں وہ آخر پہ چلا گیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے. جو جمعہ میں ہے وہی آل عمران میں ہے، یہی ہے نا، ترتیب تو وہی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ ایک کسی آیت کو سامنے رکھ لیجئے، یا آل عمران والی یا جمعہ والی، جو بھی آپ چاہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگی، انہوں نے تو کوئی ترتیب کی نہیں. انہوں نے کہا اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجتے علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے جب گنوایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تم میں، تو اللہ نے ہر جگہ اس کی دونوں جگہ پر ترتیب لگا دی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے تزکیہ، تیسرے کتاب کی تعلیم، اور چوتھے حکمت. یہ ترتیب جو ہے اس پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اور ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور ان کی خلافت اور ان کا منصب، اس میں یہی چیز. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 2 طرح سے امت میں چلی. ایک تو خلافت ظاہر کے اعتبار سے چلی کہ خلفاء ہوتے رہے، بادشاہ ہوتے رہے، امیر المومنین ہوتے رہے، حکمرانی انہوں نے سنبھالی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خلافت جو چلی ہے وہ شخصیات تھیں جن میں یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی کہ اللہ کے وہ اچھے بندے جو بیک وقت اللہ کی کتاب پہ بھی عبور رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھتے تھے، اور تزکیہ بھی کر سکتے تھے. جس شخص میں بھی یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی. اور وہ شاہ صاحب کہتے ہیں امت میں اب تک چل رہی ہے. اور ایک جگہ اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں میں صحیح وارث ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا. شاہ صاحب نے بڑے بڑے دعوے لکھے ہیں، ایسے دعوے لکھے ہیں کہ آدمی اگر ذرا سا بھی ناواقف ہو تو حیران ہو جائے کہ حضرت یہ لکھتے کیوں. اور ایک جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یہ چیز لکھو، مجھے کہا گیا کہ لوگوں کو بتاؤ. بڑے آدمی تھے. 4 چیزیں اللہ نے کہیں کہ ایک تو وہ آدمی ہونا چاہیے جو تلاوت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے وہ نماز، روزہ، یہ چیزیں سیکھے گا، یہ تو عام مسلمان جیسے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے تزکیہ کرے. اور تزکیے کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا ہے کہ تزکیہ کرنے کے ہونے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت، اس کی تعلیم اس کا اعتبار ہے جو تزکیے کے بعد دیتا ہے. اور جس کا تزکیہ نہیں ہوا وہ اپنا، وہ اگر کتاب اور سنت کی تعلیم دینے بیٹھ جائے گا تو گڑبڑ کرتے. یہ ہے بات. ہمارے اساتذہ اسے بڑی اچھی طرح سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب بھی کسی کے پاس جاؤ، پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور دین کی چیزیں سمجھنی ہے، تو یہ دیکھتے رہنا کہ ان کا تزکیہ خود کتنا ہوا ہے. اور ٹھیک تزکیہ جو اس کا منصب ہے یہ اس امت میں ان لوگوں نے انجام دیا جو بنیادی طور پہ صوفیہ کہلاتے ہیں. یہ جو پرانے زمانے کے صوفیہ تھے وہ اس تزکیے کے منصب پر فائز تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ بیعت ہو گئی اور خلافت ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب میں گیا پاک پتن اجودن تو شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے.
اور میں سارے راستے سوچتا رہا کہ حضرت سے یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا. تو حضرت نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو میں بس اتنا ہی عرض کر سکا کہ مدت سے یہ ارادہ تھا اور حضرت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ سیلاب اشتیاقت جاں خراب کردہ، محبت اور ملنے کے شوق نے کتنی جانوں کو برباد کیا ہے دنیا میں. تو کہتے تھے حضرت نے مجھ سے پوچھا، جب میں نے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کتنے پڑھے ہوئے ہو، عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضرت فلاں فلاں. تو فرمایا یہ کافی نہیں. اور التمہید ایک کتاب کا نام دیا اور مجھ سے کہا وہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو فرمایا ابو شکور سالمی کی التمہید مجھ سے پڑھنی ہوگی. میں نے کہا حضرت بہتر. پھر فرمایا قرآن. تو میں نے بتایا حضرت اتنا پڑھا ہے. تو فرمایا یاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو فرمایا قرآن کو یاد کرو، آدھا سلوک تزکیہ قرآن سے ہو جاتا ہے، یہ یاد کرنا پڑے گا. پھر مجھ سے فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ تو فقہ کی کتابیں میں نے بتائیں. تو فرمایا ٹھیک ہے. پھر مجھ سے پوچھا قرات میں کیا پڑھا ہے، تلفظ بھی قرآن کا صحیح ہونا چاہیے. تو میں نے بتایا. تو اس نے فرمایا یہ کافی نہیں، مجھ سے پڑھنا ہوگا. اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ حضرت نے مجھے پڑھائے اور فرمایا بس یہ کافی ہے، اب سارا پڑھ لو گے. اب ایسے مشائخ ملتے ہیں جو کسی مرید سے پوچھا کریں کہ میاں پڑھے لکھے کتنے ہو، قرآن کتنا پڑھا ہے، حدیث کتنی پڑھی ہے، فقہ کے مسائل کتنے آتے ہیں. اب تو کوئی آئے صحیح. ہاں یہی ہے، اب تو کوئی آئے بس بیعت ہونے کے لیے، اور بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کوئی تو آیا. اور اب تو خلافتیں اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں کہ اتنی آسانی سے تو لوگ بیعت نہیں کرتے تھے پچھلے زمانے کے مشائخ. اس کی وجہ ہے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ لوگوں میں گمراہی عام ہو گئی ہے. تو بعض مشائخ اس لیے کہتے ہیں کہ چلو بھائی آتا رہے گا، کچھ نہ کچھ اللہ کا نام سیکھ جائے گا، اب اتنی کڑی شرطیں کون لگائے. اس لیے جو محققین تھے وہ اس تزکیے پر زور دیتے تھے. دنیا میں نام گونجتا تھا مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ڈنکا پٹا ہوا تھا حضرت کا، کون انہیں نہیں جانتا، سب جانتے تھے سوائے ہندوستان والوں کے، باقی سب جانتے تھے. ہاں ان کو خبر ہی نہیں ہوئی اتنا بڑا آدمی وہاں موجود تھے. اور جب خلافت کی اور ان چیزوں کی تو حضرت کی عمر 90 برس کے قریب ہو گئی، اور اتنی بڑی عمر میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے تعلق کے باوجود صرف 20-22 آدمیوں کو اجازت دی. خلافت کی کوئی بات ہی نہیں تھی تاکہ معیار برقرار رہے. یہ چیزیں تھیں. اور تزکیہ، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے شیخ کے پاس رہتا تھا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تزکیے کا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ علی میاں یہ دعوت و عزیمت مکمل کر دیجئے، بس آپ کا تزکیہ ہو گیا. تو جس کام میں بھی انہیں لگا دیا تھا. لیکن تزکیے کے بغیر جو کتاب و سنت ہوتی ہے وہ بھائی بڑی مشکل چیزیں پڑ جاتی ہیں. یا تو اس آدمی کا تزکیہ ہوا ہو، اور یا پھر اس انسان کا تعلق ایسی جگہ سے ہو کہ ان کے علاوہ دین کی بات نہ کرتا. اس لیے اب یہ جو دین میں نئے نئے گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہیں رہ کے دین نہیں سیکھا. کسی کے ہاں جاتے، 2-4 جوتے پڑھتے، کھاتے، بلکہ جوتے سیدھے کرتے، تو پھر پتہ چلتا کہ سختی سے جب مرحلہ ہوتا ہے کیسے انسان گزرتا ہے، کیا شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، کیا چیزیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، تو پھر جا کر تزکیہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ لوگوں میں یہ مسئلہ رہا نہیں نا، بس کتابیں پڑھ لیں. اور اب تو پڑھنا بھی اٹھ گیا، اب تو کافی ہے CDs. ہاں وہ گوگل بھی مرشد، وہ تو بہت ہی کافی. اب تو وہ بھی مسئلہ نہیں رہا. مطلب قرآن بھی نہ پڑھو، کسی قاری کے پاس بھی جا کے نہ پڑھو، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اگر پڑھ لیں CD سے. میں کہتا ہوں وہ جو نور اساتذہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہے، وہ نور ادھر سے کیسے منتقل ہوگا؟ وہ جو اساتذہ سے ایک تعلق انسان سے بنتا ہے نا، یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے اسی ترتیب سے اس آیت کو بیان کیا ہے. وہ یزکیہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ہیں وہ کتاب کی، اور حکمت سے مراد سنت.
اور حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ. دونوں تفسیریں کی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی بھی تعلیم دیتے تھے اور قرآن کی سمجھ بھی تھی. بہت بڑی شخصیت جو تھی وہ گزری ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مجدد کہتے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اللہ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی، اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح سے کامل تھے. حدیث کوئی جواب نہیں تھا ان کا، ساری زندگی پڑھاتے رہے. قرآن پاک کی تفسیر مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا اور فرمایا تم مجھ سے قرآن پڑھ کے جانا، یہ انہی کا طرز ہے جس طرز پہ ہم نے پڑھی اور جس پہ آپ سن رہے ہیں. فقہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں کمال تھا، مفتی تھے. فتاوی رشیدیہ ان کے دیکھیں، اس زمانے کے لکھے گئے ہیں اگرچہ، لیکن ایک ایک جملہ ہے کہ بس وہ سارے نچوڑ و خلاصہ ہے ان چیزوں کا. ہندوستان گئے تو وہاں ایک گاؤں میں بارش کی وجہ سے مکانات گر پڑے تھے، تو اس گاؤں کے لوگ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے جمعے میں، اور جمعے میں وہ اپنی کاپی ایک لے آتے تھے اور اس پہ سوال لکھتے رہتے تھے سارا ہفتہ. تو حضرت جمعہ پڑھا کے جب بیٹھتے تھے تو ان سوالوں کے جواب لکھ کے حضرت کو دکھا دیتے تھے کہ حضرت فتویٰ یہ ہے. وہ ایسی کوئی 10 کاپیاں مل لیں، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا. تو کاندلہ میں وہاں کے لوگوں نے اس کو جمع کیا اور 1000 کے قریب فتوے حضرت کے اور مل گئے. اتنے خزانے پڑے ہیں، لیکن قدر کس کو کہ ان بزرگوں نے کتنے کام کیے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شاگرد آگے چلے ہیں نا، ان میں جو فقہ تھی یہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لے لی. ان حضرات نے بڑے کمال کی چیزیں. مفتی عزیز الرحمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، فقہ حضرت کی وہاں چلی گئی. اور حدیث میں خاص طور سے جن لوگوں نے حضرت سے فائدہ اٹھایا ہے ان میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث انہوں نے، اور ان کے مقابلے میں ان کے پائے کے ایک بزرگ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی شیخ الحدیث تھے، اور ان کے بعد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کیا کہنے، پوری دنیا میں حضرت کا نام. حدیث ادھر آ گئی تھی حضرت کی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حدیث پہ بڑا کام ان لوگوں نے کیا. اور قرآن پاک، اس کو حضرت کے خلفاء میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بس یہی کرتے رہے کہ قرآن کے مدرسے قائم کرتے رہے. ادھر 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 مشرقی پنجاب پورا جو تقسیم کی وجہ سے برباد ہو گیا، اس مشرقی پنجاب میں پورا باغ لگ گیا تھا، نرسری لگا دی تھی حضرت نے، ہر جگہ قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو بٹھا دی. اور یہی نسبت ان کے بعد ان کے خلیفہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آئی، اور قرآن پاک کی تفسیر تعلیم ان کے ہاں بھی تھی، قرآن کے ساتھ ذوق تھا. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قرآن پاک کی یہی نسبت شیخ میں آئی، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میں. وہ ہم سے خود کہتے تھے کہ میری کوئی تقریر ایسی زندگی میں نہیں ہے جس کا تانا بانا قرآن سے نہ ہو. اور بارہا ایسے ہوا کہ وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ جو آیت پہلے پڑھی ہے اس قاری نے، بس ہمیں اس سے اپنی تقریر کا مواد مل گیا ہے، بس قرآن پاک سے ہم بات کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم سے کئی مرتبہ فرمایا کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی بات سے جی نہیں چاہتا ہم تقریر کریں کچھ. اور قرآن پاک کو انہوں نے تفسیر کو ندوہ میں پڑھایا بھی اور پڑھا بھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو قرآن جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چیز تھی، اللہ کا انعام تھا، وہ اس شاخ میں آ گئی. اگرچہ یہ سارے حضرات ان پہ غلبہ اور چیزوں کا بھی رہا ہے، مثلا حدیث والے بھی قرآن پڑھتے تھے، فقہ والے بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن امتیاز حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے یہ چلا اور سب کا تزکیہ تھا. تو اس لیے یہ جو تزکیے کی شرط ہے نا، یہ جہاں نہیں پائی جاتی، محض کتابوں سے علم اور محض گھر میں بیٹھ کے پڑھنے سے اور اساتذہ سے تعلق نہ رکھنے سے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ترتیب دیکھیے، وہ ہر وہاں وہی ترتیب ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیے کے بعد کتاب و سنت کا علم، کیونکہ اس میں اپنے نفس کی آمیزش شامل نہیں ہوتی. فتویٰ دیتے ہیں تو کھرا دیتے ہیں کیونکہ اپنے نفس سے مٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چیز. اور یہی قرآن پاک کی نسبت
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آ گئی تھی، وہ بھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے بچپن میں، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دہلی میں حضرت تشریف لائے ایک دن ہمارے کمرے میں، اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور میرے ماتھے کو چوما اور مجھ سے کہا علی میاں تمہیں کیا دیں؟ تو میں چپ رہا، تو حضرت نے فرمایا اچھا جائیے، نعمت قرآن آپ کو مبارک۔ حضرت کہتے تھے میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا تھا کچہری روڈ لکھنؤ میں، مسجد تھی، اور فرمایا حضرت کے کہنے کے بعد ایسے ایسے اثرات آنے لگے، ایسی ایسی چیزیں قرآن پاک کی کھلنے لگیں کہ میں نے اس درس کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا یہ باتیں اگر میں نے لوگوں سے بیان کی تو لوگ تو مجھے مار ڈالیں، اتنا علم اللہ نے۔ اور فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ندوہ میں، تو میں حضرت کو لے گیا، ساری عمارتیں دکھائیں، اور ایک اونچی جگہ پہ عمارت میں پہنچ کے میں نے کہا حضرت اس پہ ایک نظر ایسی ڈال دیجئے جیسے آپ سہارنپور کو دیکھتے ہیں اور جیسے آپ دیوبند کو دیکھتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے تقدس، ان کی ولایت، ان چیزوں پہ حضرت بارہا بات کرتے تھے۔ فرمایا میں نے حضرت سے عرض کیا کہ ایک بار ندوہ کو ایسی نظر سے دیکھ لیں جیسے آپ دیوبند اور سہارنپور کو دیکھتے ہیں، تو حضرت بڑے خوش ہوئے، مجھے بڑی دعائیں ملی۔ تو یہ ہے تزکیہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار ایک رسول ان میں بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کتاب کی تعلیم بھی دے انہیں اور حکمت کی بھی، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جیسے آدمی مانگتا ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے کیسے احسان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیے کے بعد تعلیم دیتے ہیں پھر اسی کتاب کی اور سنت کی۔ تو حکمت سے مراد مفسرین نے دو چیزیں لی ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا فہم، قرآن کا سمجھنا، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ سنت کی اتباع آ جائے۔ انک انت العزیز الحکیم، اور انہوں نے عرض کیا اللہ تیری ذات ہے جو سب پہ غالب ہے، تو ارادہ فرما لے تو تیرے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم اللہ تو دانا ہے، تو جانتا ہے، اے اللہ تو حکمت والا ہے کہ کب اس ہستی نے آنا ہے، اللہ تو اس دعا کو قبول فرما دے۔